اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں۔ آج کل جو بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی، بچوں کی شادی کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو کیا کریں؟ اس کے لیے بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے خود دعا کریں، اور ایک بہت ہی مقدس دعا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ بہت اچھی دعا ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من الخیر الفقیر، یہ وہ دعا ہے جس سے رشتہ ملنے میں بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ میں آپ کو اس کے متعلق ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ میرے بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا واقعہ ہے کہ وہ پردیس میں گئے تو کوئی وہاں پہ جان پہچان نہ تھی، وہاں انہوں نے یہ دعا رشتہ دیکھا اور فوراً شادی بھی ہو گئی، گھر بھی مل گیا، جاب بھی مل گئی اور کام بھی بن گیا، ہر چیز۔ اس سلسلے میں یہ کہوں گی کہ انہیں ایک پاس ورڈ مل گیا جو ان کی مشکلات تھیں ان کی حل ہو گئیں اللہ کے فضل سے۔ بے شک ہم حدیث میں بتاتے ہیں، ہم قرآن کے حوالے دیتے ہیں، کچھ آیات بتاتے ہیں، لیکن ہر چیز ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے۔ میں آپ کو ایک اور مثال بتاتی ہوں کہ میری بہت ہی قریبی رشتہ دار جنہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی کرنی تھی، انہوں نے اس آیت کا وظیفہ شروع کیا، اور جب انہوں نے داماد ڈھونڈنے شروع کیے، اس وقت ان کے کسی داماد کا کوئی کام نہیں تھا، یعنی جب انہوں نے رشتہ کیا تو ابھی ان کے داماد پڑھ رہے تھے۔ پہلی بیٹی کا رشتہ کیا، بچہ پڑھ رہا تھا۔ جب رشتہ کرنے کے بعد جس دن نکاح تھا، یہ سارے لوگ مسجد جا رہے تھے، مسجد میں نکاح تھا، اور راستے میں ان کو کال آئی کہ فلاں تاریخ ہے تو اس جاب پر آ جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ الحمدللہ نکاح ہوا، شادی ہوئی، چھوٹی سی جاب تھی، شروع کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں آہستہ آہستہ برکت ڈالی اور اللہ کا فضل ہوا۔ اسی طرح جب دوسری بیٹی کا وہ رشتہ دیکھنے گئے، جب رشتہ ہوا تو اس وقت وہ بچہ بھی، جو دوسرا داماد تھا، وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھا تھا، اس کی بھی کوئی جاب نہیں تھی، ابھی شاید 1.5 سال رہتا تھا اس کی یونیورسٹی کا، کہ اس کی یونیورسٹی کا اس کی کوالیفیکیشن مکمل ہونے میں 1.5 سال رہتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک چھوٹی سی جاب شروع کی، پھر وہ آؤٹ آف کنٹری چلا گیا، وہاں جاب ہوئی، اس کے بعد پھر سعودی عرب چلا گیا، وہاں پہ جاب کی، اور اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، اللہ نے ان کو بہت اچھی جاب دی، اللہ نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ وقت لگتا ہے شروع میں، پھر کچھ مشکلیں آتی ہیں، لیکن پھر اللہ آسانی دے ہی دیتا ہے۔ جب انہوں نے رشتہ طے کیا تو انہوں نے اور کچھ نہ دیکھا، صرف اخلاق دیکھا کہ بچہ اچھا ہے، نیک ہے، اور باقی ہر چیز اللہ کے حوالے کر دی۔ جب انہوں نے اپنی تیسری بیٹی کا رشتہ کرنا تھا تو وہ اس وقت بھی بہت پریشان تھے کہ 3 بیٹیاں، 2 کا رشتہ ہو گیا، تیسری کا رشتہ بھی اللہ کے فضل سے اچھا ہو جائے۔ جب انہوں نے رشتہ دیکھا تو ایک لڑکا جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اس کے بعد اس نے کام شروع کیا، الحمدللہ اچھا گزارا ہوا۔ بے شک ہر بچے کے، ہر بچی کا اپنا رزق ہوتا ہے، اپنا نصیب ہوتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ رشتے کرتے وقت ہمیشہ نیک لوگ دیکھنے چاہیے، شریف لڑکا دیکھنا چاہیے۔ بے شک رزق قسمت کے ساتھ ہے، رزق اللہ نے لکھا ہے۔ ایک ماں کے 4 بچے ہوں لیکن چاروں کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، چاروں کا رزق ایک جیسا نہیں ہوتا، تو اس بارے میں ہمیں صرف نیک لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ بچوں کی شادی میں بہت ڈیلے نہ کریں، خصوصاً اس معاشرے میں، کیونکہ جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، کمانے لگ جاتے ہیں، اور پھر ان کے مزاج بدل جاتے ہیں، کیونکہ جب اس معاشرے میں نکلیں گے تو طرح طرح کے لوگوں سے پالا پڑے گا۔ میری یہی رائے ہوتی ہے ہر فیملی کو کہ بچوں کی شادی میں دیر نہ کریں، اگر کوئی مناسب رشتہ ملے، کوئی شریف لوگ ملیں تو فوراً اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کی شادی کر دیں۔ ایسے ہونے، جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو انہیں اکیلے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بے شک ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ نے چاہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنی طرف سے تو کوشش کرنی چاہیے نا۔ درود شریف کی کثرت کریں اور اللہ سے ہمیشہ نیک نصیب مانگیں، بے شک اللہ ہی حفظ و امان میں رکھنے والا ہے۔